نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ماشاء اللہ مجلس تو ہو ہی رہی ہے. ان باتوں پر مجھ کو بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی. ماشاء اللہ بڑے صاحب ذوق ہیں ابھی ان کی بیان میں نے یہ حدیث پڑھی تو اس کو نقل کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ فرماتے تھے اے قلوب کو ہیر پھیر کرنے والے، میرے قلب کو اپنے دین پر ثابت کر دیجیے. سب کو یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو ہم لوگ کتنا کرتے تھے، جیسے ان کی بری حفاظت سب چیزیں منکشف. جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، بس آپ ہی جاتے ہیں، خیرات آ رہتے ہیں. مجھے یاد ہے حضرت واقعہ بہت پیار کرتے تھے. ایک صاحب تھے، وہ گئے ایک صاحب اپنے دوست کے یہاں، وہ افطار کا وقت آیا، کہا کہ افطار کر لو تو رونے لگے. کہا بھائی کھانا زیادہ سے زیادہ یہ کہ انکار پیدا ہو گیا ہوگا، کفر کیا ہوگا، کر لو افطار، پھر اس کے بعد بادشاہ فضل رحمان صاحب کے جانا، انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی. تو اس جملے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک صحابی حضرت انس سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، بکثرت یہ فرماتے تھے کہ اے مقلب القلوب ثابت رکھیے میرے قلب کو اپنے دین پر ثابت. بہت بڑی بات ہے، معرفت کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اہمیت، اس کے بقا کی اہمیت سمجھتے تھے. اس بنا پر برابر اس کی دعا کرتے تھے کہ دین پر جو ہم چل رہے ہیں اس پر چلتے رہیں. اس کی بہت سخت ضرورت ہے. ہمیشہ اپنی حفاظت کرنی چاہیے. خلافت مل جائے تب بھی غفلت جائز نہیں ہے، اور زیادہ آدمی کو چست ہونا چاہیے، مستعد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بیمار ہو گیا تو اور زیادہ مستعد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق میں عمل کرے. سبھی کو مرنا ہے، سبھی کو جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان کے ساتھ اپنے در دولت پر بلائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کسی حدیث عن انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بکثرت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے مقلب القلوب، قلوب کو الٹ پھیر کرنے والے، جب چاہیں جیسا فرما دیں.
اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وساوس وغیرہ آتے ہیں، اچانک آنے لگتے ہیں، بڑے بڑے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، کبھی دوزخ پر شبہ، کبھی جنت پر شبہ، کبھی اللہ ماننے پر شبہ. اس قسم کے وساوس بھی آتے ہی رہتے ہیں. اللہ میں یکسر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ فرماتے تھے کہ اے قلوب کو الٹ پھیر کر دینے والے، میرے قلب کو اپنے دین پر ثابت فرما دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے دیر میں کلمہ پڑھ لیا وہ کافی ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اس کی اہمیت تھی، ایمان کی اہمیت تھی، کلمے کی اہمیت تھی، اسی کا تکرار فرماتے تھے. وہ ہم سب کے اندر آنا ضروری ہے. اصل تو یہی چیز ہے، بیداری پیدا کر. مشائخ کے ہاں یہی بیداری پیدا کی جاتی ہے. بیدار ہو جائے گا کہ ہم یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اس زندگی کو ہم کو چھوڑنا ہے. خود بخود یہ چیزیں زبان پر جاری ہو جائیں گی. یکسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پڑھنا چاہیے نہیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کیا بات ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. نبی ہے وہ دعا ہی کر رہا ہے. حضرت انس کو اشکال میں تبھی پوچھا، انہوں نے تعجب ہوا ان کو، تو ارشاد فرمایا لیس من قلب الا وہ بین اصبعین من اصابع الرحمن، رحمان کے انگلیوں کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے. اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو سیدھا رکھتا ہے، اقام ہو. وہ شاہ اور جب چاہتا ہے کہ وہ اس کو پھسلا دے تو پھسلا دیتے ہیں، لیکن اس کو قائم نہیں رہنے دیتے. نہیں زبردست حدیث کو اس سے ہزار کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیسے کیسے واقعات ہیں لکھے ہوئے، ایسے کیسے لوگ. ایک کوئی وسوسہ آیا ختم، اسی وسوسے کو ٹال نہیں سکے، ختم ہو گیا. کبھی آخرت کا وسوسہ آتا ہے، کبھی مرنے کا وسوسہ. غلط سب لوگ جانتے ہیں کہ قلوب میں کیا کچھ پیدا ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس وجہ سے بری صحبت وغیرہ سے بچایا جاتا ہے. بچنے کو بزرگان دین کہتے رہتے ہیں. کوئی اشکال اس کو ہوا، وہ اشکال آپ کو بھی ہو گیا. اس کی صحبت کی وجہ سے آپ کو کبھی نہ وہ اشکال ہوتا، لیکن اس شخص کی وجہ سے آپ کے اندر بھی وہ پیدا ہو گیا. اس وجہ سے ایسے شخص سے میل ملاپ جو ایمان کے لیے تزلزل کا سبب بنے، اسے بچنا چاہیے، کوئی بھی بچنا چاہیے. حضرت عمر بھی مجھ سے دیر تک نہیں بیٹھتے تھے کہیں. میں نے کیا بات کہہ دے. اس وجہ سے بری صحبت سے بچنا بہت ضروری ہے، اپنے بچوں کو بچانا. وساوس کا آنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. وساوس سے صحابہ نے حفاظت مانگی، لیکن وہ ان کا وساوس ایسا تھا جو اختیاری تھا، ختم ہی کر دیتے تھے. ہو سکتا ہمارا کوئی وسوسہ ایسا ہو جو ایمان ہی سے الگ کر دے ہم کو. بھائی ہم دعا کیجیے ہمارے لیے بھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج کہا یا رسول اللہ آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے قلوب کے اندر
الٹ پلٹ کرنے والے، بدلنے والے ہیں۔ میرے قلب کو اپنے دین پر ثابت رکھے۔ حضرت انس سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے ہیں، تو ارشاد فرمایا لیس من قلب وهو بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء ان یقیمہ اقامہ وان شاء ان یزیغہ ازاغہ۔ صریح حدیث ہے نا، صریح حدیث ہے، کوئی غریب حدیث نہیں ہے، عام حدیث ہے۔ حضرت انس سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے ہیں یا مقرب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے قلب کو اپنے دین پر ثابت رکھیے۔ یہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، تعجب ہے کہ نہیں؟ حضرت انس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے ہیں، تو ارشاد فرمایا لیس من قلب الا هو اصبعین من اصابع الرحمن، نہیں ہے کوئی قلب مگر اللہ تعالیٰ کے انگلیوں میں سے، دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ اس کو درست رکھے تو درست کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر زیغ پیدا کر دے، پھسلن پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ڈرنے کی بات ہے، یہ روح المانی سے ہے، یہ نہیں معمولی والا، روح المانی سے روایت نقل کیا ہے۔ میرا خیال حضرت نے نقل کیا، میں نے نقل کیا ہے۔ ماشاء اللہ ڈرتے ہی رہتے تھے، ماتا کہتے نہیں رہتے تھے لیکن ہم لوگ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایمان میں ثابت، اللہ ثبت قلبی علی دینک، برابر دعا کرتے رہے اللہ ثبت قلبی علی دینک۔ یہ بات نہیں مانا، کوئی بات کا خلاصہ تو یہی ہے، اللہ ثبت قلبی علی دینک، میرے قلب کو اپنے دین پر ثابت رکھے۔ اسے کوئی مستثنا جب نبی کہہ رہا ہے تو صحابہ کا کیا ہے، ہم لوگوں کا کیا ہے، لیکن کچھ ان کی پرواہ نہیں، یہ کیا ہے، کیوں سنایا جا رہا ہے، کیوں اس کی طرف زور دیا جا رہا ہے، کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت سے بیان فرمانا ہے، کوئی وجہ ہے تب تو۔ لیس من قلب الا وهو بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء ان یقیمہ، اگر چاہے تو اس کو سیدھا رکھے اور چاہے تو زیغ پیدا کر دے اور نکال دے۔ ہر دن ڈرنے کے بعد یہ حدیث اصلاح کے لیے کافی ہے، خوف کے لیے کافی ہے۔ روح المعانی 10 تفسیر ہے کہ نہیں؟ روح المعانی، روح المعانی صفحہ وغیرہ سب لکھا ہے، ہم نے نقل کیا ہے، یہ ہو جاتا ہے حضرت کی کافی نقل کیا ہو، یہاں کی مختصر بہرحال ہم نے نقل کیا ہے۔ حضرت انس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اکثر یہ دعا کیوں مانگا کرتے ہیں کہ ہمارے قلب کو اپنے دین پر ثابت رکھیے، یہ کیوں مانگا کرتے ہیں؟ فرمایا لیس من، کوئی قلب ایسا نہیں ہے مگر اللہ کے انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو سیدھے رکھتا ہے اور چاہتا ہے تو زیغ ٹیڑھا پر پیدا کر دیتا ہے، ٹیڑھا پر۔ ڈرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام ڈرتے رہتے تھے، کانپتے رہتے تھے، سب کام کرتے تھے، تجارت بھی، زراعت بھی، جہاد بھی، سب کچھ، لیکن خوف کے خدا ہر وقت رہتا ہے۔ ہمارے اندر فرماتے تھے صحابی کہ بعض صحابی ابو ایسے تھے کہ اذان کی آواز سنتے ہی سب چھوڑ دیتے تھے، جہاں سنا استحضار، اللہ کی طرف سے بلاوا، اقامت نماز کو قائم کرنے کی، اللہ کا رضا،
علامہ شاہ نے کسی سے پوچھا کہ حضرت اگر کوئی عرش پر ہو اور یہاں نماز ہونے اذان ہونے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ پر میں عجب داعی اللہ، اللہ کا داعی کی اجابت کرو، اللہ بلا رہا ہے، عجیب ہے، عجیب داعی اللہ، اللہ کا داعی، وہ الگ ہے، جنت و دوزخ کے جو کچھ بھی وہ الگ ہے، اصل تو یہ ہے۔ اللہ شاہ نے لکھا ہے یہ واقعی تو ہے، اگر نماز میں تم ہو وہ اللہ کا داعی عرش پر ہو، وہ اللہ کا داعی پکارے تو کیا کرنا چاہیے؟ عجیب داعی اللہ، یہ لفظ ہے، اللہ کے داعی کی اجابت کرو، فوراً چھوڑو، ہر کام کو چھوڑو، عرش پر ہو عرش کو بھی چھوڑو، آؤ مسجد میں آؤ۔ اذان ہونے کے بعد حضرت وغیرہ میں فوراً مسجد ہی آتے تھے مجھے، اذان کے بعد ہم لوگوں کو بھی حال یہ ہونا چاہیے، اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ بلا رہا ہے، ہم کو حال بننا چاہیے، صرف قال نہیں، عمل بھی نہیں، بلکہ حال۔ حضرت سے میں نے سنا کہ ایک آدمی سوداگر تھے، کوئی ترازو میں کوئی چیز تول رہے تھے، اتنے میں اذان کی آبادی چھوڑ دیا، وہیں پر نہیں اٹھائے ہوئے چھوڑ دیا ہے، کہا کہ پہلے اللہ کی اجابت کرو، تو یہ سننے لائق چیز ہے کہ نہیں؟ سننے سنانے لائق چیز، اصل تو یہی سننے سنانے کے جس سے آخرت بنے۔ ہر کام جو لندن میں کام کرنے آنے والا ہو، امریکہ میں آدمی کہتا ہے نا سیکھ لو وہاں کام آئے گا، عرب میں سعودیہ میں کام آئے گا، یہاں بھی سیکھ لو تاکہ آخرت میں کام آئے گا۔ یہ مجلس تو اسی لیے آخرت یا تذکیر باللہ، آخرت کو یاد دلانا اس مجلس کا کام ہے، اس مجلس والے کو دوسرے لہو لعب کی بات کرنا جائز نہیں، اس کو تو آخرت ہی کی بات کرنا چاہیے، اصلاح قلب کی بات کرنا چاہیے۔ لیس من، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے، یا رسول اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اکثر یہ دعا کیوں کرتے رہتے ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ یاد ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کس کو یاد ہے؟ فرصت ہی نہیں ہے دنیا سے، نہ ہم سب لوگوں کو آخرت کے کام میں بھی لگاؤ، کوئی آخرت کام ایسا نہیں ہے جو دنیا کو چھوڑاتا ہو، لیکن کچھ تو کرنا ہوگا۔ حضرت انس نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اکثر یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں ہے کوئی قلب مگر اللہ رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جیسا جب چاہتا ہے کہ اس کو درست کر دے تو درست کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے ٹیڑھا کر دے ٹیڑھا کر دیتا ہے، حدیث ہے۔ اور یہ حدیث کو روایت کیا روح المانی نے، وہی بات ہے، اس میں نے حوالے میں لکھ دیا روح المانی۔ دوسری ایک حدیث بھی پڑھ گئی، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، بہت زبردست حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے، محبت کا وہ درجہ ہے، حدیث ہے، نص ہے، المرء مع من احب، نہ بھی عمل ہو سکے لیکن ان کی ماہیت ہوگی تو اسے اس کے لباس کے مطابق کی وجہ سے، اس کے دوستی کی وجہ سے اللہ بخش دے گا۔
حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں من علامت المحبت الصادقہ ان یختار امر المحبوب والنہی علی مراد غیرہ ولذا قال رابعۃ الرادی البصریہ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لامری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ محبت صادقہ کے علامات میں سے یہ بات ہے کہ وہ پسند کرے محبوب کے امر کو اور اس کے نہیں کو، دوسرے کی مراد کو نہیں بلکہ اللہ کی مراد کو جو اس کو پسند کرے، یہ علامت ہے۔ ولذا قالت ابراہیم عدویہ، اسی وجہ سے رابعہ عدویہ نے کہا بہت عمدہ، تعصی الہ وانت تظہر حبہ، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہو، شعر ہے، تعصی الہ وانت تظہر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ ان سے محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہو۔ قسم اللہ کی، میرے عمر کی قسم ہے کہ یہ قیاس میں بالکل اچنبھے والی چیز ہے کہ جس سے محبت کر رہا ہے اسی کی نافرمانی کر رہا ہے۔ لو کان حبک صادقا تو طاہر ہوگا، ھذا لامری فی القیاس ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کی محبت کا اظہار کرتے ہو، قسم ہے اپنی عمر کو، قیاس میں بہت نادر چیز ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تمہاری محبت صادق ہوتی تو اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان المحب لمن یحب یطیع، بے شک محب جس کی محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ وقال تعالی ولمن خاف مقام ربہ جنتان، قال بعض الصوفیاء معجلہ، بہت اچھا لکھا، آگے پھر انشاءاللہ کبھی سنا پڑھ ہی دیتا ہوں۔ قال اللہ تعالیٰ لیس ولمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنت ہے۔ قال بعض الصوفیاء جنت معجلۃ فی الدنیا بالحضور مولا، کہتے ہیں جب اللہ سے محبت تو اس کو دو چیزیں ملتی ہیں، ایک تو کہ دنیا ہی میں اللہ کی محبت مل جاتی ہے، محبت معجلۃ فی الدنیا بالحضور مع المولا، اللہ کے ساتھ حضوری اس کو ہو جاتی ہے جبکہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وجنت معجلۃ فی الآخرہ، یا تو حضوری ہو گئی ظاہری طور سے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم سمجھتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور حقیقی جو فوراً ہے وہ آخرت میں ہوگی۔ وجنت معجلۃ فی الآخرہ بلقاء المولا والدرجات العلیٰ، درجات اولا ملیں گے وہاں، وہ تو ہے، یہ یہاں سے نقد ہے اور وہاں کی ہے وعدہ ہے، لیکن ملے گا وعدہ کا اللہ سچا ہے۔ نیز آگے ملا علی قاری فرماتے ہیں جنت العمل اطاعت و جنت الترک سیئت، دو جنت کیا ہے؟ ایک طاعت کا عمل کرنا، اس سے ایک جنت ملے گی، اور ایک یہ کہ برائیوں کو چھوڑو گے تو دوسری جنت ملے گی۔ جنت سمجھ گئے نا، جنت العمل الطاعہ، جنت العمل الطاعہ و جنت الترک السیئہ، یعنی طاعت کے کرنے سے ایک جنت اور برائی کو چھوڑنے سے دوسری جنت۔ روح المعانی لکھ رہا ہے وکیل جنت للثواب بطریق العدل و جنت الاقتراب بطریق الفضل، دو جنت ملے گی، ایک تو اس عمل کا بدلہ اور ایک اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بطریق العمل والجنت، فضل اللہ کے فضل سے دوسری جنت ملے گی۔ ایک تو عمل کی وجہ سے جنت ملی
اور جس سے اللہ خوش ہو گیا تو اللہ تعالیٰ دے. اچھا ماشاء اللہ صاحب المانی بہت صاحب دل آدمی ہے. ماتھانی کی تفسیر کے جنت العمل عمل طاعت و جنت لعمل طاعت و جنت لترک السیئۃ وقیل جنت للثواب بطریق العدل و جنت للاقتراب بطریق الفضل. عدل سے بھی ملے گا اور فضل سے بھی ملے گا. کتنی تفسیر کیا ہے. ولمن خاف مقام فقیل احداہما منزلۃ ومحل وزیارۃ. یہ دو جنت ولمن خاف جنتان ہے نا, جنتان کہا گیا کہ ایک اس میں منزل تو محل ہے وہ زیارت احباب لہو منزل یعنی احباب کی زیارت, اور دوسری جنت منزل تو ازواج ہی و خدمہ. ایک تو احباب کی زیارت کے ہی جنت باغ, اور جیسے اپنے بال بچوں کے لیے ہوگی. یہ ذہن میں نہیں آیا تھا کبھی. بہرحال اللہ تعالیٰ کا وعد بھی ہے, وعید بھی ہے, خوشخبریاں بھی ہیں, ڈرانا بھی ہے, سب کچھ ہے. اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ضرور قرآن حدیث کو اپنا شیوا, اپنا امام تو قرآن ہی حدیث کو بنانا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس کے تعلیمات کے متعلق, اس کے نصائح کے متعلق ہم کام کرتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی فکر کریں. دعا بھی کر لیجیے. اللہ تعالیٰ عافیت دارین عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب اس راستے میں چل رہے ہیں, صحیح معنوں میں ہمارا چلنا ہو, آپ کا فضل و کرم ہو, اور جس مقصد کے لیے ہم نے قدم اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا فرما دے. وہ آپ کی محبت ہے اور آپ کی نسبت ہے, آپ کی مرافقت ہے, اور آپ کی تفیل آپ کی برکت سے, آپ کی عنایت سے جنت میں داخلہ ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.